لرننگ چینل میں ہماری طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ تو میرے عزیزوں، خدا کا خادم ملاد مضمون میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آئیے دعا کریں۔ قدوس 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 رب الفاظ کو کراب زمین آسمان کے خدا، تیرا شکر کرتے ہیں، تیرے فضل یا تیرے حضور چھکے وسیع میں ہمارے بزرگ آسمانی باپ تیرے نام، تیرے فضل، تیری قوت، تیری قدرت کو مانگتے ہیں۔ اے میرے خدا، ہمارے ذہنوں کو کھولیے تاکہ کتاب مقدس کو اچھے طریقے سے تیرے لوگوں تک پہنچا سکیں۔ خدا کا اگر مطلب چھا ہے اور آنے والا خدا تعالیٰ کے اکلوتے بیٹے ہمارے منجی نجات دیں دی یسوع منت کرتے ہیں، ہمارے ذہنوں دنوں خیالوں سوچوں کو کھولیے تاکہ ہم کتاب مقدس کو خوب سمجھیں اور دوسروں کو سمجھا سکیں۔ اے خدا پاک کرو تو جو ہماری کمزوری میں ہمارا مددگار ہے، ہماری مدد کیجیے تاکہ کلام خدا کو، خدا کی ساری مرضی کو، اس ملاد کے مضمون کو اچھے طریقے سے دوسروں کو سمجھا سکیں اور دوسرے لوگ سمجھ کر تیرے بیٹے بیٹیاں تیری مرضی کو جان کر پورے طور سے خدا تیرے ساتھ میل ملاپ کر پائیں اور تیرے فرما بردار بیٹے بیٹیاں بن کر اس نجات کو حاصل کر سکیں اور اپنے لیے، اپنے گھرانے کے لیے، اپنے قوم و ملک کے لیے برکت کا باعث ہوں۔ باپ سب کچھ طریقے ہوتے بیٹے اپنے منجی نجات دہندے کے قدوس یسوع مسیح ناصری نام سے مانگ کے خدا بخش دے، آمین۔ تو میرے عزیزوں، ہم مضمون سیکھ رہے ہیں ملاد، اور یہ چوتھا ایپیسوڈ ہم پیش کرنے جا رہے ہیں۔ تو پچھلے ایپیسوڈ میں ہم بتا چکے ہیں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا جو خدا سے نکلا ہوا ہے۔ شاعری کے ذریعے سے بھی میں نے بتایا کہ وہ خدا سے نکلا ہے اور وہ خدا ہے اور وہ خدا کا بیٹا ہے، اور حوالہ جات بھی ہم بیان کر چکے ہیں۔ آج کچھ مزید اور سیکھیں گے کلام خدا میں سے۔ میرے ساتھ دیکھیے زبور اس کا دوسرا باب اور اس کی 7ویں آیت۔ کلام خدا میں لکھا ہے، میں اس فرمان کو بیان کروں گا، خداوند نے مجھ سے کہا تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا۔ خداوند نے مجھ سے کہا تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا۔ تو خدا کا بندہ داؤد یہ بات یسوع مسیح کے لیے پیش نگوئی کرتا ہے، خدا کے بیٹے کے لیے، کہ خدا نے یہ بات کہی ہے اور وہ خدا سے پیدا ہوا ہے اور خدا ہی سے نکلا ہے۔ تو میرے عزیزوں، اگر ہم دیکھیں عبرانیوں کے نام پالوس رسول کا لکھا ہوا خط، تو اس میں ہمیں کچھ اس طرح ملتا ہے۔ عبرانیوں میں ساتھ دیکھیے اس کا پہلا باب اور اس کی 5ویں آیت سے جب ہم پڑھتے ہیں تو خدا کے کلام میں ہمیں یہ ملتا ہے۔ پہلے باب کی 5ویں آیت ہے، کیونکہ فرشتوں میں سے اس نے کب کسی سے کہا کہ تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا، اور پھر یہ کہ میں اس کا باپ ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا۔ یہ باتیں اس لیے بتاتے ہیں کہ قوم کے اندر ایک عجیب طرح کی الجھن اور پریشانی ہے، سوال ہیں۔ اگر کوئی اسے خدا کا بیٹا مانتا ہے تو اسے خدا ماننے کو تیار نہیں، اگر کوئی اسے یعنی یسوع مسیح کو خدا مانتا ہے تو اسے خدا کا بیٹا ماننے کو تیار نہیں۔ یعنی دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پہ اٹکے ہوئے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم کتاب مقدس میں سے اس ملاپ کو جو خدا کا یسوع مسیح سے اور کلام مقدس سے جو ملاپ ہے، ہم اسے سیکھیں، اسے سمجھیں اور کلام خدا کی روشنی میں حوالہ جات کے ساتھ سیکھیں، مثالوں کے ساتھ سیکھیں، تاکہ ہمیں پوری سمجھ آئے کہ یسوع مسیح جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں وہ ہے کیا
جس طرح میں بتا چکا ہوں کہ کتاب مقدس بہت کچھ بلکہ سب کچھ ہے، اسی طرح یہ کہتا ہوں کہ یسوع مسیح خدا کا اکلوتا بیٹا جو بہت کچھ بلکہ سب کچھ ہے، کیونکہ جس طرح یہ تحریری کلام خدا ہے، اسی طرح یسوع مسیح بھی خدا سے نکلا ہوا خدا ہے۔ آج ہم مثالوں کے ساتھ بھی سیکھیں گے کہ وہ کس طرح خدا ہے، اور یہ بیٹے کی طرف سے بتا رہا ہوں، خدا خود پیش نگویوں کے ساتھ بتا رہا ہے اسے، پھر رسول روح القدس کی ہدایت سے بیان کر رہا ہے۔ یہ وہی تھی دوسرے زبور کی آیت کو پالوس رسول نے روح القدس کی ہدایت سے بیان کیا کہ دوسرے زبور میں داؤد نے یہ بات کہی جو ہم نے پھر پڑھی، اور غور سے پھر سنیے کیا لکھا ہے۔ کیونکہ پریتوں میں سے اس نے کب کسی سے کہا کہ تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا، اور پھر یہ کہ میں اس کا باپ ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا۔ اس میں کوئی شک و شبہات نہیں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، اور جس جگہ پہ پرابلم آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ جو اسے بیٹا کہتا ہے، خدا کا بیٹا کہتا ہے، اسے خدا ماننے کو تیار نہیں۔ اور ہم یہ ملاپ سیکھ رہے ہیں خدا کے بیٹے سے اور کتاب مقدس سے، یسوع مسیح کلام سے اور خدا سے، دونوں سے ملتا ہے۔ ابھی تو یہ کلیئر کریں، اس کے بعد اور یسوع مسیح کے ملاپ ہم بتائیں گے کہ یسوع مسیح کس سے ملتا ہے۔ پہلے حوالہ جات پڑھ لیں، اس کے بعد پھر ہم مثالوں کی طرف آئیں گے۔ تو میرے عزیز، عبرانیوں ہی کے نام پالوس رسول کے خط کے 5ویں باب کی جب ہم 5ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو کلام خدا میں لکھا ہے، اسی طرح مسیح نے بھی سردار قائم ہونے کی بزرگی اپنے تائیں نہیں دی، بلکہ اس نے دی جس نے اس سے کہا تھا کہ تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا۔ تو عزیزو، نہ صرف یسوع مسیح خدا کا بیٹا بلکہ خدا نے اسے سردار کاہن بھی مقرر کیا ہے۔ تو میرے عزیزو، ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں، اس کے بعد میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرنے جا رہا ہوں۔ آپ اسے بڑے غور سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو اس بات کی سمجھ زیادہ آسانی سے آ سکتی ہے کہ یسوع مسیح جو خدا کا اکلوتا بیٹا ہے، وہ خدا کس طرح ہے۔ تو میرے عزیزو، میرے ساتھ دیکھیے، یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس، یسوع مسیح کی انجیل مقدس، اس کے 16ویں باب کی جب ہم آیت نمبر 30 کو پڑھتے ہیں تو کلام خدا میں یوں ہمیں ملتا ہے، اب ہم جان گئے کہ تو سب کچھ جانتا ہے اور اس کا محتاج نہیں کہ کوئی تجھ سے پوچھے، اس سبب سے ہم ایمان لاتے ہیں کہ تو خدا سے نکلا ہے۔ اس سبب سے ہم ایمان لاتے ہیں کہ تو خدا سے نکلا ہے۔ اگر ہم یسوع مسیح کی انجیل مقدس یوحنا کی انجیل اس کے 14ویں باب کو اگر ہم پڑھیں تو وہاں صاف صاف یسوع مسیح کہتا ہے، تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ اور لوگوں نے اس بات کی گواہی دی کہ ہم اب جان گئے، اب ہم سمجھ گئے کہ تو خدا سے نکلا ہے۔ اور یسوع مسیح خود بھی اس بات کی گواہی دیتے کہ میں خدا سے نکلا ہوں۔ تو عزیزو، خدا سے نکلے ہوئے کو اب لوگ خدا کیوں نہیں مانتے؟ اس کا سبب یا اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرنے والا ہوں، اسے غور سے سمجھنا اور پھر شاید آپ کی سمجھ میں آئے کہ اس کا سبب یا اس کی وجہ کیا ہے کہ خدا سے نکلے ہوئے کو خدا کیوں نہیں مانا جا رہا، یا یہ ایمان کیوں نہیں رکھا جا رہا
کہ وہ خدا سے نکلا ہے تو وہ خدا ہے. میں پہلے بقاعدہ شعروں میں یہ بات کہہ چکا ہوں, ویسے بتا چکا ہوں کہ انسان سے نکلتا ہے تو وہ انسان ہے, پھول سے نکلتا ہے تو وہ پھول ہے. بھائی خدا سے نکلا ہوا خدا کیوں نہیں ہے؟ تو میرے عزیزو, جن لوگوں نے نہیں ماننا ان کے لیے ایک مثال ہے. جیسے یسوع مسیح نے مثالوں کے ساتھ کلام پیش کیا اور کہا جو میری باتوں کو سنتا اور اس پہ عمل نہیں کرتا وہ ایسے انسان کی مانند ہے جس نے اپنا گھر ریت پر بنایا. ہوا آئی, آندھی چلی, بارش آئی, نہیں برسا, طوفان آیا, گھر سے ٹکرایا اور وہ گھر برباد ہو گیا. اور جو میری باتوں کو سنتا اور اس پہ عمل کرتا ہے وہ اس عقل مند آدمی کی مانند ہے جس نے اپنا گھر چٹان پہ بنایا. اور وہ سارے واقعات اس گھر کے ساتھ بھی ہوئے, بارش بھی آئی, اندھیری بھی آئی, طوفان بھی آیا, اس گھر سے ٹکرایا, لیکن چونکہ وہ چٹان پہ تھا وہ گھر نہیں گرا. تو عزیزو, جو مثال پیش کرنے جا رہا ہوں, کھجوروں کا تہوار کچھ دن پہلے ہم نے منایا ہے اور آج کھجور ہی سے آپ کے سامنے ایک خاص مثال پیش کرنے والا ہوں. تو سنیے باقاعدہ طور پہ. اب کوئی کسی سے کہے کہ جناب یہ کیا ہے, تو ظاہر ہے اس ڈبے میں سے میں نے نکالی ہے, اس کے اوپر انگلش میں لکھا ہوا ہے کھجور, یہ کھجوریں ہیں. اب کسی سے پوچھا جائے کہ یہ کیا ہے, ظاہر وہ کہے گا کھجور. لیکن جس نے نہیں ماننا وہ کیا کہے گا, جناب یہ کھجور کا پھل ہے, یہ پھل ہے, کھجور نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی ماننے والی بات ہے کیونکہ یہ کھجور جو ہے یہ کھجور کا پھل ہی تو ہے. اب وہ جو اٹکے ہوئے ہیں وہ کہتے نہیں جناب ہمیں یہ کھجور کا پھل نہیں, ہمیں تو کھجور دکھائیں. چلیں کھجور دکھاتے ہیں. اب اس ڈبے کے اوپر بڑے خوبصورت سے 2-3 جگہ کے اوپر یہ کھجور کے درخت بنے ہیں, یہ وائٹ میں ہے, یہ بلیک میں ہے. اب اسے اگر باغ میں لے جائیں اور ہاتھ لگائیں کہ جناب یہ کھجور ہے, وہ کہے گا نہیں جناب یہ تو کھجور کا درخت ہے. اچھا جی, یہاں ہاتھ لگائیں کہ یہ کھجور ہے, وہ کہے گا نہیں جی یہ تو کھجور کی ٹہنی ہے, ہمیں کھجور دکھائیں. وہ اٹکے ہیں کہ ہمیں خدا دکھائیں, کیونکہ یسوع مسیح تو خدا سے نکلا تو وہ تو خدا کا بیٹا ہے. خدا کیسے ہے جس نے نہیں ماننا؟ یہاں آپ بتائیں گے یہ کھجور کا تنا ہے, کھجور نہیں ہے. یہ کھجور کا درخت ہے, کھجور نہیں ہے. اٹک گئے بھائی, کھجور دکھائیں. اچھا چلیں, کھجور میں سے ہم نے یہ کھجور لی, اسے ہم نے کھولا اور کھولنے کے بعد اس میں سے یہ نکل آیا. ہم نے کہا جی یہ کھجور ہے, اس نے کہا نہیں جی یہ کھجور کی گٹلی ہے, یہ بیج ہے. کھجور دکھائیں. اب یہی مسئلے پہ اٹکے ہوئے ہیں کہ خدا دکھائیں. خدا سے نکلا کلام, مجسم ہوا اور ایک پھل کی صورت میں, بیٹے کی صورت میں. پیٹ کا پھل کیا ہے, بیٹا بیٹی, اور پھل کی صورت میں ہمارے سامنے آیا بیٹا. لیکن حقیقت کیا ہے, بیج کس کا ہے؟ بیج وہ کلام کا ہے. میں کتاب مقدس کے مضمون میں بیان کر چکا ہوں. 12 ایپیسوڈ کتاب مقدس کے ہم نے بیان کیے ہیں, دیے ہیں بائبل لرننگ چینل پہ. آپ ان میں سے بھی سیکھ سکتے ہیں کہ کلام بیج ہے. کس کا بیج ہے؟ ایمان کا بیج ہے. کلام بویا جاتا ہے اور یسوع مسیح کلام مجسم ہوا, بیج کی مانند آیا, پیٹ میں پڑا اور بیٹے کی صورت میں ہمارے سامنے آیا. لیکن بات وہی ہے, نہیں ماننا بھائی. اسے پیش کیا بھائی یہ کھجور نہیں, یہ پھل ہے. اسے پیش کیا نہیں بھائی یہ گٹلی ہے, اس میں سے اگر نکل آئی. اب انہوں نے نہیں ماننا کہ کھجور ہے کیا. بے شک کھجوریں کھاتے رہیں گے, پھل کھاتے رہیں گے, فائدہ یسوع مسیح سے لیتے رہیں گے, شفا لیتے رہیں گے, مانگتے رہیں گے, لیکن ماننے کو تیار نہیں کہ خدا سے نکلا ہوا خدا ہے. تو میرے عزیزو, یہ سبب یا یہ وجہ کیا ہے؟ ایک تو ایمان کی کمزوری ہے.
ईमान ही ठीक नहीं। दूसरा, किताब मुकद्दस में पहला हवाला मैंने बयान किया था कि तुम किताब मुकद्दस को जानते नहीं, इसलिए जाहिल हो। जहालत का सबब है, गुमराही का सबब है, और अपनी अपनी अना का मसला लिए हुए हैं कि अगर मैंने खुदावंद यीशु मसीह को खुदा मान लिया है, अब मैंने बेटा नहीं उसे मानना, अब मैंने उसे खुदा का हल नहीं मानना, अब उसे मैंने खुदा का बेटा नहीं मानना। और जिसने उसे फल मान लिया उसने ये पक्का कर लिया कि मैंने उसे खुदा नहीं मानना, मेरा ईमान खराब हो जाएगा। और भाई, ये कैसा ईमान है जो किताब मुकद्दस में लिखे हुए को पढ़ने, मानने से, कबूल करने से खराब हो जाता है। सबसे पहला ईमान तो आपको किताब मुकद्दस पे रखना है। किसने बताया आपको कि खुदा है? किसने बताया आपको कि खुदा का बेटा है? किसने बताया कि वो खुदा से निकला है? सब कुछ तो किताब मुकद्दस बता रही है आपको। और यीशु मसीह ने गवाहियां दी, और जितने काहिन, फकीर, फरीसी, शरा के आलम, और जितनों ने सीखा, और जितने आज बात करते हैं, किससे बात करते हैं भाई? सब किताब मुकद्दस ही से तो बात करते हैं, कलाम ही से तो बात करते हैं। और कलाम पर ही अगर हमारा ईमान है तो कलाम खुदा ही ने यीशु मसीह को खुदा और खुदा का बेटा करार दिया है। क्योंकि खुदा के कलाम में से आज ही हमने पढ़ा, एक तो वो उससे पैदा हुआ, उसने कहा तो मेरा बेटा है, और दूसरा जब लोगों ने कहा हम तुझ पे ईमान रखते कि तू खुदा से निकला है, खुदा से निकला है। खुदा ने तो उन लोगों को जिन्हें खुदा ने अपना कलाम दिया उन्हें खुदा कह दिया। हवाला जात अगले एपिसोड में बयान करेंगे, आने वाले एपिसोड में, क्योंकि ये मजमून छोटा सा मजमून नहीं। और जैसे मैं किताब मुकद्दस के मजमून के बारे में बताता रहा हूं कि नाजुक एहसास मामला है, ये जिंदगी और मौत का मामला है, ये हमारे ईमान का मामला है। इसलिए इसे गौर से सुने भी, सीखें भी, समझें भी, और दूसरों को शेयर भी करें, ताकि हम किताब मुकद्दस पे जो ईमान रखते हैं वो पूरा पूरा रखें। और आखिर में अजीजों, आपकी खिदमत में एक शेर पेश करता हूं, स्वर्ग किया है, पंजाबी है। तुसी लायक कर दे रेंदे हो, मेरा हौसला वधदा रहिंदा है, वेख मुहब्बत तुहाडी जो कर दे हो, मत्ती दुआ मंगदा रहिंदा है। और खुदा को मंगते रहिंदा है, मांगते रहते हैं, ताकि खुदा में कलाम दे और हम आपकी खिदमत में पेश करें। कलाम में खुदा को हमेशा लाइक करें और अपनी जिंदगी में से पूरे तौर से लें, ताकि आप अपने लिए, अपने घराने के लिए, अपनी मुल्क को, कौम के लिए बरकत का बायस हो। खुदा आप सबको बरकत बख्शे। आमीन।